لعنت کا بہت بڑا ذریعہ اور جہنم میں جانے کا بہت بڑا کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے عورت کھجور لینے آئی، عورت حسین و جمیل تھی، عورت حسین و بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ بندہ عورت سے اپنے آپ کو آنکھیں چھپا کے رکھے تو جان چھوٹی رہے، دروازہ بند ہی رکھے، جب کھلے گا عذاب بن جائے گا، بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں۔ اسی لیے شریعت نے رکھا بھلے آپ کا استاد بھی ہے تو بچی سے پردہ کر کے اس کو دین پڑھائے، اس کی حکمت ہے۔ آج جو استاد پردہ کر کے نہیں پڑھاتے تو جو کچھ سامنے ہوتا ہے ہر ایک کو پتا ہے۔ جن جن جامعات میں آج پردے کا انتظام نہیں ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے محلے والے تو کم از کم جانتے ہی ہے نا، کوئی آواز بلند نہ کرے تو بات الگ ہے، پتہ ہر ایک کو ہے کہ کیا کچھ ہماری عزتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی بھلے قرآن پڑھانے والا ہو، ترجمہ و تفسیر پڑھانے والا ہو، آپ کی بچیاں پڑھنے آ رہی ہیں تو اس سے پردہ فرض ہے، پردے کی حالت میں بیٹھ کے ان کو پڑھا سکتا ہے، پردے کی حالت میں بیٹھ کے ان کو پڑھا سکتا ہے۔ اپنے گھروں میں غور کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان بچی ہو اور قاری صاحب اس کو سامنے آ کے دین پڑھا رہے ہو، ایسے دین پڑھانے کی اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا، اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اس شخص نے دیکھا شیطان کے ہاتھ چڑھ گئے، کہنے لگا جو کھجور آپ طلب کرتی ہیں وہ یہاں نہیں، حالانکہ موجود تھی، وہ میرے سٹور میں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عورت نے اس کی بات مان لی، اس کے ساتھ سٹور کی طرف چل پڑی، سٹور کی طرف چل پڑی۔ جب وہاں پہنچتی ہے تو کیا اس شخص نے اس عورت کے ہاتھ کو پکڑا، اس عورت کے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس کو چومنے لگا، زبردستی اس کو، جیسے ہی اس کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھا فوراً اللہ کا خوف سامنے آ گیا، اللہ کا خوف اس عورت کو چھوڑ دیا، وہ بھاگ گئی، اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے رونا، مومن کا شعار، مومن کی زندگی۔ اسی لیے کہا تھا نوجوان بھائی اور کرنا، قرآن کی آیت کا شان نزول عرض کر رہا ہوں، عبداللہ بن عباس اور عربی مفسرین کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، بالکل یہ بات پختہ طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں، اس میں کسی طرح کا سند میں کوئی کلام، حقیقت مسلمہ عرض کی جا رہی ہے۔ یہ شخص رونا شروع کر دیتا، یا اللہ مجھ سے اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں نے اتنا بڑا اپنے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اللہ جل شانہ نے جناب جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ قدسیہ میں یہ آیت مبارکہ لے جاؤ، یہ آیت مبارکہ لے جاؤ۔ کون سی آیت مبارکہ؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ وظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جب ان سے یعنی مومنوں سے کوئی گناہ اس لیول کا ہو جائے جس طرح کہ ابھی ہم نے شان نزول کی دنیا میں عرض کیا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں مومن کا طرز عمل کیا ہوتا، وہ فوراً تڑپنا شروع کر دیتا، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں تڑپنا شروع کرتا، کیونکہ نبی تو تھے نہیں، ہر اعتبار سے معصوم، گناہ سے صرف نبی ہوتا، بقایا کوئی گناہ سے معصوم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ تو ہمارے لیے اللہ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب بنے ہیں کہ جن لوگوں کی چھوٹی سی غلطی کو سمجھانے کے لیے رب نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا ہے۔ اب وہ رونا شروع ہے، ادھر جناب جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یہ آیت نمبر 135 لے کے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ فرما رہے اس کو خوشخبری دے دو، اس کو کیا دے دو؟ کیوں؟ جنت ان لوگوں کے لیے اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، جب ان سے نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کوئی جرم ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے تو ذکر اللہ، فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا، فوراً ان کو اللہ یاد، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ فوراً اس پہ ندامت شرمندگی کا احساس سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، ہمارے گناہ صرف اللہ ہی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ نوجوانوں سننا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو
انجانے میں ان سے ہو جاتا ہے مومن کی زندگی. اللہ نے فرمایا وہ اس کو دوبارہ نہیں کرتے, وہ اس پہ اڑے نہیں رہتے, وہ اس کام گندے کام پہ ہمیشگی استعمال ہمیشہ اس گند میں پڑے, بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں. اگر سمرن کبھی کوئی گناہ ہو جائے, بتقاضا بشریت کوئی ہاتھ لگائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے. اور یہاں نہ جانے کتنوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, اور کہا جا رہا ہے یہ ثقافت کا حصہ ہے, اور کہا جا رہا ہے یہ سکول کالج یونیورسٹی میں تفریح کہا جا رہا ہے. لعنت ہے تمہاری ایسی تعلیمی نصاب پر, لعنت ہے تمہارے ایسے سکول کالج یونیورسٹیوں پر, لعنت ہے تمہارے ایسے کردار کے مالکوں پر جو اللہ رسول جس پہ لعنت بھیجے. تم کہو یہ ہماری تفریح گاہیں ہیں, تم کہو یہ ہمارے بچوں کے کلچر کا حصہ ہے, تم کہو یہ ہمارے بچوں کی ثقافت کا کیا ہے. لعنت ہے تمہاری ایسی سوچ پر. یہ امریکہ کی گندی سوچ ہے, یہ اس گنڈے اور بدماش کی گندی سوچ ہے جس نے آہستہ آہستہ اپنی اس گندی سوچ کو مسلمان کے ملک میں بھی راج کر دیا. اور اس کے راج کرنے میں اس نے سب سے پہلے حکمرانوں کو خریدا, سب سے پہلے آپ کے ملک کے حکمرانوں کو خریدا. جب یہ بے غیرت بن گئے, جب یہ دلے بن گئے, اس بے غیرت نے مسلمانوں کے کلچر کے اندر یہودیت اور عیسائیت کو شامل کر دیا. آج آپ کے ملک کے اندر ایسے سکول کالج یونیورسٹیاں موجود ہیں جہاں بچیوں اور بچوں کو ناچنا سکھایا جاتا ہے, جہاں بچوں اور بچیوں کو باقاعدہ طور پہ گانے کے لیے پیریڈ لگائے جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جس کام کو اللہ رسول حرام کرے, ایک اسلامی سلطنت میں باقاعدہ طور پر اس کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے, یہ یہودیت کا پٹھو بننا نہیں تو اور کیا ہے. مومن کی زندگی میں ان کو تو پیسے نے اندھا کر دیا. اب دیکھنا یہ عوام کا طرز عمل کیا ہے. جو اپنی بچی کو وہاں بھیج رہا ہے وہ کتنا غیرت مند, جو اپنے بچے کو وہاں بھیج رہا ہے اس میں اسلامی غیرت کتنی زندہ ہے. دیکھنا اس بات کو ہے, ضرورت اس بات کی ہے. میرے بھائی مسلمان کی یہ زندگی کا طرز عمل, مسلمان کی زندگی کا طرز عمل ایک ہے, وہ چاہے کہیں بھی رہتا ہو, بات اس نے صرف مصطفیٰ کریم کی ماننی ہوتی ہے, بات اس نے صرف مصطفیٰ کریم کی. اگر کامیاب ہونا, اگر قبر و آخرت سرخرو چاہتے ہیں, ورنہ پھر جس کی مانو گے اسی کے ساتھ جانا پڑے گا. یہ تو میں پہلے آپ کو حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہے, جس کی مانو گے اسی کے پاس جانا اور اسی کے ساتھ مرنا پڑے گا. جہاں وہ مرے گا قیامت کے دن بھیا اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. لیکن اسلام کے اصول مسلم, اسلام کے اصول کیا ہے, مسلم ہے. میرے بھائی اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف کیا کرو, کوشش کرو. اب یہ کوشش کیا, عبداللہ بن عباس مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عن ابن عباس ایضاً الی التوبہ, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے وسارعوا الی مغفرہ, کہ اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کر لو, اپنے سابقہ گناہوں کی کیا کر لو, آئندہ اطیعوا اللہ والرسول کے تحت زندگی گزارو. یہ عبداللہ بن عباس کی رائے, مولا کائنات کی رائے. وقال علی کرم اللہ وجہہ الکریم الی اداء الفرائض, آپ فرماتے ہیں وسارعوا الی مغفرہ. میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے, پہلا معنی ہم نے عبداللہ بن عباس کے نزدیک عرض کیا کہ جو ہو گئے ان سے کیا کر لو, آئندہ رسول اللہ کی شریعت کے مومن کی زندگی کا طرز عمل ہے. اب مولا کائنات اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں, بات ایک ہی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اے لوگو, اے جو اللہ نے تمہارے اوپر فرائض واجبات سنن موقعات اسلام کی روشنی میں تمہارے لیے لازم قرار دیے ہیں, مولا کائنات فرماتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے تم اپنی زندگی میں رب کی شریعت کے احکامات کو لاگو کرو. رب کی شریعت کے احکامات کو کیا کرو. آپ نے فرمایا جب تم اللہ کی شریعت کے احکامات لاگو کر لو گے پھر دیکھنا اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا, رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا, رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا انشاءاللہ الرحمن. اس کا یہ پہلا حصہ تھا, پہلی قسط تھی. دوسری قسط انہی آیت کے تحت جس کے اندر زیادہ تر جو کلام ہوگا وہ ہوگا استغفار کی فضیلت پر.
جس طرح کہ آج آیت کا شان نزول سنا کہ انہوں نے فوراً کیا کی؟ توبہ استغفار کی. استغفار کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں کیا تعلیمات عطا فرمائی؟ انشاءاللہ یہ پہلی قسط تھی مومن کی زندگی کا طرز عمل، اور اگلے دوار بشرط صحت و زندگی مومن کی زندگی کا طرز عمل قسط نمبر 2 عرض کریں گے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں دین اسلام کو سیکھ کر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.